اور یہ جو اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں اب تو میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو میں کامیاب ہو گیا ہوں، جیسے کہ بڑی بڑی گاڑی، بڑا بڑا گھر، بڑا بڑا بزنس، بڑے بڑے لوگ، اب تو میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اگر ایسا ہے میرے بھائی تو پھر آپ یہ خوب اچھے سے سمجھ لیجئے، آپ دنیا میں نہیں پیدا ہوئے ہیں، آپ جنت جیسی کسی جگہ میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر تو آپ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں میرے بھائی تو پھر مسئلہ تو رہے گا میرے دوست، پریشانی آئے گی بھی اور ٹھہرے گی بھی اور صبر بھی کرنا ہوگا اور پھر آسانی بھی آئے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوا پھر تو یہ آیت کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ دنیا کو اللہ نے اسی فطرت پر بنایا ہی ہے میرے بھائی، یہ دنیا ہے میرے بھائی، جنت نہیں ہے۔ یہاں پریشانی آئے گی بھی، ٹھہرے گی بھی، صبر بھی کرنا ہوگا اور پھر آسانی بھی آئے گی۔ ہاں، آپ یہ دعا مانگتے رہیے کہ اے میرے اللہ میں بہت کمزور ہوں، میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں میں تو کامیاب ہو گیا ہوں، اب تو میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو میرے مزے ہی مزے ہیں، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے جب انسان کے پاس بہت مال و دولت آ جاتا ہے تو وہ اپنی موجودہ حالت کو دیکھ کر دھوکے میں آ جاتا ہے کہ اب تو میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے میرے بھائی، نہیں تو پھر روک کے دکھاؤ نا اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے کو آنے سے روک دو نا میرے بھائی، اور جب موت آئے گی تو پھر اس کو بھی روک دینا۔ اگر روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر آپ کے مزے ہی مزے ہیں میرے بھائی، واقعی میں آپ ایک کامیاب انسان ہو۔ اور اگر تو آپ نہیں روک سکتے ہیں تو پھر یاد رکھیں میرے بھائی، یہ دنیا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ مزے کی جگہ نہیں ہے۔ مزے کی جگہ تو جنت ہے، اور اصل میں کامیاب انسان وہی ہے جو جہنم سے بچ کر جنت تک چلا جائے گا۔ باقی سارے کے سارے لوگ ناکام ہیں میرے دوست، بری طرح سے ناکام ہیں۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اب آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آزاد ہیں اور آپ کامیاب ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے بھی حدیث ہے میرے بھائی۔ حدیث کا مفہوم ہے اگر کسی انسان پر پورا سال ایسے گزر جائے کہ اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں آئی تو پھر اس انسان کے اندر کسی طرح کی کوئی خیر نہیں ہے میرے بھائی۔ اور اگر آپ کے اوپر پریشانی آتی ہی نہیں ہے تو پھر آپ آسانی کو سمجھیں گے کیسے، اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے، صبر کیسے کریں گے میرے بھائی؟ اس پہ بھی تو انعام ہے نا۔ اور پھر اس آیت کا مطلب ہی کیا رہ جائے گا میرے بھائی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر پریشانی کے بعد آسانی بھی ہے میرے دوست۔ دیکھو بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پریشانی کو مانگنا شروع کر دیں کہ پریشانی آئے گی پھر آپ صبر کریں گے، پھر آسانی آئے گی اور پھر اس پہ آپ کو بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ نہیں میرے بھائی، ہرگز یہ غلطی مت کرنا۔ کیونکہ ذرا سا پیسہ آنے پر فڑفڑانے لگتے ہو تو پریشانی آنے پر تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے عافیت مانگے اور یہ دعا کرتے رہے میرے بھائی کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں بہت کمزور انسان ہوں، میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے اور مجھے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیے۔ اور واقعی میں ہم لوگ بہت کمزور انسان ہیں میرے بھائی۔ دیکھو بھائی، یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ تھوڑی دیر کی زندگی ہے، اگر مزہ بھی ہے تو تھوڑی ہی دیر کا مزہ ہے میرے دوست۔ اگر اللہ پاک نے بہت زیادہ مال و دولت سے نواز دیا ہے تو یہ امتحان کے طور پہ دیا ہے میرے دوست، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کو دی گئی ہے۔ اگر صحیح طریقے سے نبھاؤ گے میرے بھائی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔